نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کہاں سے لاؤں۔ کتنی راتوں کے اندھیروں سے گزر کر اے دوست، آج ہم صبح تمنا کی کرن تک پہنچے۔ معزز علماء کرام، جامعہ اشاعت العلوم اکل کوہ کے معزز اساتذہ اعظام، بزم سید ذوالفقار رحمت اللہ علیہ کے اراکین اور صوبہ مدھیہ پردیش کے تمام عزیز طلباء، اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی اردو کی انجمن کے سالانہ اختتامی پروگرام میں شرکت کا موقع ملا اور رپورٹ سن کر اور تھوڑا نمونہ دیکھ کر پتہ چل گیا کہ اس میں حضرت شیخ الحدیث سید ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا و سیدنا، ان کی روحانیت کار فرما ہے۔ مدھیہ پردیش ایسا صوبہ ہے جہاں پر ہندی زبان کو ترجیح حاصل ہے۔ ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تقریروں میں، جلسوں میں، مجلسوں میں ہندی زبان ہی کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ ایسے صوبے سے اردو زبان پر محنت صرف اور صرف شریعت کو مقدم کرنے کا نتیجہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شریعت کو اہل شریعت تک پہنچانے کے لیے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش تینوں ملکوں میں اصل میڈیم اردو زبان ہے۔ ہندوستان کے کسی بھی صوبے میں، بنگال، آسام، گجرات اور اردو بولے جانے والے علاقوں میں کہیں بھی کوئی بڑا سیمینار ہو، پروگرام ہو تو دین کی بات کو اردو زبان ہی میں پہنچایا جاتا ہے۔ اور دین کو پہنچانا مسلمانوں تک جیسے عمل کرنا ضروری ہے، ایسے پہنچانا بھی ضروری ہے، اور عمل کرنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ تینوں چیزیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ جتنا دین پر عمل ضروری ہے اتنا سیکھنا ضروری ہے، اور اتنا اپنے ماتحتوں کو پہنچانا ضروری ہے۔ اور میڈیم اکثر و بیشتر اردو زبان ہے، لہذا حضرت نے فرمایا ہے اردو زبان سیکھنا واجب ہے، جیسے وتر کی نماز واجب ہے۔
تو آپ حضرات دانستہ نہ دانستہ دونوں طریقے پر آپ اس وجوب کو ادا کرنے کے لیے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کو کام میں لا کر یہاں پر جو آپ نے پروگرام پیش کیا ہے وہ پروگرام اسی واجب کی ادائیگی کے لیے، لہذا ہم کو جیسے روح کے ساتھ اپنی موت تک رہنا ہے، ایسے ہم کو دین کے ساتھ موت تک رہنا ہے، اور دین کو سیکھنا اور سکھانا بھی موت تک چلتا رہے گا۔ لہٰذا اس پروگرام کا جو اردو زبان میں ہم نے پیش کیا، اس کی صحبت، اس کا ہمارے ساتھ رہنا، اس کی کمپنی، یہ موت تک چلے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم دین کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے تو دین کی صحبت کا اثر ہمارے اوپر ضرور آئے گا۔ صبغت اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے دین، وہ ہم پر چڑھے گا، ہم اس رنگ کو دوسروں تک پہنچائیں گے، دوسروں پر یہ رنگ چڑھائیں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور یہی ساتھ میں رہنا ہمارے دین سے برگشتہ ہونے سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ ہم اور آپ یہاں تقریر کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سب کے اوپر ہم چھا جاتے ہیں، اچھا مقرر ہو، فصیح و بلیغ زبان ہو اور بات کی سچائی ہو تو بات کا اثر انداز ہونا، مؤثر ہونا یہ یقینی ہے۔ اب پیغمبر اگر سمجھاتے رہے ہوں گے اور موسیٰ علیہ السلام جن کی کاپی کرنے کو، نقل کرنے کو قرآن کریم میں سب سے زیادہ ان کا تذکرہ اسی لیے کہ آپ کے حالات اے نبی موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ ہر جگہ پورے قرآن میں بکھیر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب سمجھاتے رہے ہوں گے تو بنی اسرائیل تو خیر مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے علاوہ فرعون کی قوم پر بھی اثر ہوتا تھا، یہاں تک کہ فرعون پر بھی اثر ہوا۔ مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کہا کہ میں تم سے بتلاتا ہوں، کیا لگتا نہیں کہ میں نبی ہوں؟ تو میری بات تم کیوں نہیں مانتے؟ تو فرعون نے کہا کہ مان لیتا ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا تھوڑا مشورہ کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے کہ کر لو مشورہ، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، حامان سے مشورہ نہ کرنا، بقیہ چاہے جس سے مشورہ کرنا، صرف حامان سے مشورہ نہ کرنا۔ فرعون گھر آیا، ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ قربت زندگی میں کس سے ہوتی ہے؟ اپنی بیوی سے، جس کا نام ہی اردو زبان میں شریک حیات ہے۔ تو حیات میں شرکت جس سے ہو سب سے پہلے اسی سے مشورہ ہوگا۔ تو فرعون آیا گھر، بیوی کے پاس حضرت آسیہ سے آگے کہا کہ ایک مشورہ کرنا ہے۔ کہا کیا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آؤں۔ اس کو تو معلوم نہیں تھا حضرت آسیہ ایمان والی ہے، لیکن مشورہ لے رہے ہیں۔
تو ایمان والے تھے، انہوں نے کیا کہا، اس سے بہتر کیا بات ہوگی، جتنی جلدی ہو سکے ایمان لے آؤ۔ شہر میں بات گونج گئی کہ فرعون ایمان لانے والا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے لکھا ہے یہ، حامان جو وزیر تھا وہ کہیں گیا ہوا تھا، وزیر کو پتہ چلا کہ ارے یہ کیا ہونے والا ہے، وہ بھاگا بھاگا آیا، گھر بھی نہیں گیا، فرعون کے پاس آیا اور آ کے کہہ رہا ہے، تلوار نکال کر کے نیام سے یا میان سے ہاتھ میں دیا فرعون کے، کہا آپ یہ تلوار لیجئے، پہلے اس تلوار سے میری گردن اڑا دیجئے، کیونکہ میں زندہ رہ کر اپنی آنکھوں سے آپ کو غلام نہیں دیکھنا چاہتا، ابھی تک آپ کو خدا دیکھا ہے، اگر آپ کو ایمان قبول کرنا تو پہلے میری گردن کو اڑا دیجئے، پھر آپ جو چاہیے کریں۔ اس بات سے فرعون دین اسلام اس کے جو قریب ہوا تھا پھر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحبت کا یہی اثر ہوتا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ حامان کو چھوڑ کر چاہے جس سے مشورہ لینا، زندگی تمہاری اس کے ساتھ گزر رہی ہے، اگر نگیٹو کے ساتھ گزرے گی تو نگیٹیوٹی آئے گی، مثبت کے ساتھ زندگی گزرے گی تو مثبت خیالات آئیں گے، منفی کے ساتھ زندگی گزرے گی تو منفی خیالات آئیں گے، لہذا تمہاری زندگی حامان کی صحبت میں گزر رہی تھی تو اس سے منع کیا تھا کہ اس سے مشورہ مت لینا۔ تو یہ بات اس لیے یاد آئی کہ ہماری صحبت دین سے رہے گی اور اس زبان سے رہے گی، کیونکہ دین پہ ہم کو عمل کرنا ہے، سیکھنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور عام طور پر میڈیم دین کے پہنچانے کا اردو زبان ہے۔ پورے ہندوستان میں آپ رہیں گے، عموماً رہتے ہیں 100 لوگوں میں سے 95-97 لوگ تو اپنے ہی علاقے میں رہتے ہیں، بقیہ 2-4-10 لوگ جو ہے باہر جاتے ہیں تو ان کو ضرورت پڑتی ہے عربی کی، ضرورت پڑتی ہے انگلش کی، ضرورت پڑتی ہے دوسری زبانوں کی۔ تو اس لیے واجب کے درجے میں جس زبان کو آپ نے بزم سید ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں رہ کر کے سیکھا ہے اور سیکھا ہے، اسے مزید سیکھنے اور سیکھنے کی اور اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا استعمال مزید ہوتا رہے گا، جتنے زیادہ ہوتا رہے گا اتنے زیادہ اس میں نکھار آئے گا اور بات مؤثر ہوگی۔ ہمارے استاد بتلاتے تھے کہ ہم لوگ تکرار کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، تو اس میں کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو اس میں بتاتے ہیں کہ اس کی 10 قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں، من جملہ ان میں سے ایک یہ ہے، تو من جملہ یہ کتابی لفظ ہو گیا، من جملہ یہ مدرسے کا لفظ ہو گیا، اس کو کہیں معاشرے میں جا کے کسی جگہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر زبان آپ سیکھیں تو پتہ چلے گا، سلیقہ آپ کو آئے گا، اور سلیقہ آئے گا تو اہل سلیقہ اہل زبان میں جو استعمال کیا ہے آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جگر مراد آبادی کا شعر اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کتنے سلیقے سے اس کو استعمال کیا ہے کہ زبان لفظ تھوڑا اس سے تنفر ہوتا تھا، لیکن اب ان کی زبان میں آ گیا تو اسی نے جان پیدا کر دیا۔ کیا انہوں نے استعمال کیا ہے؟ جان کر من جملہ خاصہ میں خانہ مجھے، جان کر من جملہ خاصہ میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام پیمانہ مجھے۔ من جملہ کا لفظ اس میں استعمال کر دیا۔ تو اس طرح پڑھتے پڑھتے ہمیں کہیں قرار نہیں، یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ تصوف کا ایک رنگ تسبیح پڑھنا ہے اور تصوف کا دوسرا رنگ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کوئی تصوف پر اولیاء اللہ بننے پر کے موضوع پر کوئی کتاب لکھ دیجیے. تو انہوں نے کہا کتاب بویو تو لکھا نا میں نے. کہا کتاب بویو سے کیا ہوگا؟ کہا حلال اور حرام جانیں گے، حلال استعمال کریں گے تو نور پیدا ہوگا. جو ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے وہی حلال سے بلکہ اس سے زیادہ پیدا ہوتا ہے. نفل سے زیادہ فرض سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو یہ تصوف نہیں تو کیا ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں ہے. ایک صاحب عیادت کرنے کے لیے آئے گا تو ان سے کہا کہ وہ جمرات پتھر رمی کی جاتی ہے، کنکر مارے جاتے ہیں، تو جمر اولا، جمر وسطی، جمر عقبہ، اس پر رمی کرنا، پتھر مارنا کیسے افضل ہے، پیدل چلتے ہوئے یا سوار؟ تو انہوں نے کہا کہ سوار افضل ہے. کہا غلط. کہا پیدل افضل ہے. کہا غلط. کہا کہ حضرت آپ ہی بتلائیے، دونوں غلط ہو گیا. تو کہا کہ 3 جمرے ہیں، پہلے اور دوسرے پر کی رمی کرنا ہے، پتھر مارنا ہے تو پیدل ہے، اور اس کے بعد جو تیسری ہے اس کے بعد رمی نہیں ہے تو اس پر پتھر مارنا ہے، سوار ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ بتایا. وہ عیادت کر کے سلام کر کے گئے، دروازے کے پاس پہنچے تھے، گھر والوں کے رونے کی آواز آئی. پلٹ کے پوچھا، کہا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اولیاء اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، لیکن ولایت یہاں مسئلے میں دبی ہوئی ہے. ان لوگوں کا رنگ ولایت کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا رنگ ولایت مسائل ہوتے ہیں. آپ نے کتنا شاندار ڈیبیٹ پیش کیا. ختم نبوت پر بحث کرنا، مناظرہ کرنا، مقابلہ کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کی طرف سے ڈیفنس کرنا، یہ بھی ولایت ہے، لیکن رنگ ولایت بدلا ہوا ہے. اس لیے آپ کی یہ ساری کوششیں الحمدللہ ماشاءاللہ قابل مبارک بات ہے. اور جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو انشاءاللہ دل اجلا ہوگا، اور جب دل اجلا ہوتا ہے، مرر المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، تو اس آئینے میں بہت ساری چیزیں جو نظر نہیں آتی دوسرے کو، مومن کو اس آئینے میں، دل کے آئینے میں ذرا گردن جھکائی دیکھ لی نظر آ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا حضور نے کہا کہ خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، کل جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ سے فتح ہو جائے گا خیبر. ختم کر دینا ہے، پانی اسی لیے دیے گا. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. تو حضور نے کہا کہ خیبر کل جو ہے ایک ایسے شخص کو جھنڈا دیں گے جن کے ہاتھ پہ فتح ہو جائے گا. رات گزاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آج میں نے جس چیز کی تمنا کی تھی زندگی میں وہ آج ہی کی رات تھی کہ کاش کی مجھے مل جاتا، میں تو بہادر مشہور ہوں، مجھے یہ ملے گا. یہی سوچ کر کے میں نے رات گزاری. صبح ہوئی تو صبح کو حضور نے کہا کہ حضرت علی کہاں ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا بیمار ہے، یعنی پتہ کاٹ دیں مجھے ملے. تو حضور نے کہا کہ نہیں، بیماری کو بلاؤ. اب حضرت علی کو بلایا جا رہا ہے. اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ پہلوان تھا، مرحب، اس کی قرأت الگ الگ ہے. تو اس نے رات میں خواب دیکھا تھا
خواب. کیا خواب دیکھا؟ کہ جنگل کا ایک شیر ہے جو دوڑا دوڑا آ رہا ہے اور مجھے چیر پھاڑ کر کے رکھ دے رہا ہے. وہ خواب دیکھا تو رات ہی میں ڈر گیا. وہ خود ہی ختم ہو گیا رات ہی میں. ڈر گیا, نیند کھل گئی. اور صبح ہی مقابلہ ہونا تھا. اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ مرحب پہلوان اپنے اس خواب کو اپنے بیوی کو شیئر کرے, کسی کو بھی بتائے. اتنا موقع ہی نہیں ملا. اس کے بعد پھر میدان میں مرحب پہلوان آیا اور ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا ملا تھا, وہ آئے. پہلے اسی طرح لڑائی ہوتی تھی, ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے, دونوں فریق سے ایک ایک آدمی آتا تھا تو لڑائی ہوتی تھی. اب مرحب پہلوان اتنا موٹا تازہ تھا, حضرت علی کو دیکھا بالکل دبلے پتلے, تو کہنے لگا کہ آپ جائیے, کسی دوسرے کو بھیجیے. کہا نہیں, میں ہی لڑوں گا. تو جو پہلوان ہوتے ہیں ان کو اپنے مد مقابل میں اپنی ہی طاقت کے برابر, اپنے ہی جسم اور توانائی کے برابر آدمی چاہیے. تو دیکھا کہ یہ تو بہت دبلا پتلا, اس میں میری توہین ہے. تو اس نے جو ہے منع کیا کہ نہیں, کسی اور کو نہیں. حضرت علی نے کہا میں ہی لڑوں گا آپ سے, تم سے میں ہی لڑوں گا. وہ نہیں مان رہا ہے. حضرت علی تھوڑا قریب گئے, اسے کہا تھوڑا قریب آؤ. آیا, جب قریب آیا تو حضرت علی نے کہا رات کا خواب یاد ہے؟ رات کا خواب یاد ہے. اس نے سوچا میں نے تو کسی سے کہا نہیں, ان کو کیسے معلوم؟ تو وہی دل آئینہ ہو جاتا ہے تو واقعات چھپ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا. اب وہ کچھ نہیں بول رہا, آدھا ہو گیا. تو حضرت علی نے کہا رات کا خواب یاد ہے؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں ہی وہ شیر کہ میری ماں نے میرا نام ہی حیدر شیر رکھا ہے. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظر. وہ جنگل کا دہاڑتا شیر جس کا منظر دیکھ کر کے روح کانپ جائے. اب تو ویسے ہی آدھا ہو گیا, اب لڑے گا تو کیا ہوگا. لڑائی ہوئی, حضرت علی نے وار کیا, ختم ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ جس دین کو ساتھ میں لے کر اور جس رنگ کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے وہ رنگ دل کو اجلا بناتا ہے. پھر اس دل کو جب اجلا بناتا ہے تو اس پہ آئینے کی طرح چھپ جاتے ہیں واقعات. اسی پہ ایک جواب بھی دیتا چلوں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے. بخاری شریف پڑھتے ہیں, حدیثیں پڑھتے ہیں, سبھی لوگ جانتے ہیں. حضور کہتے ہیں کہ ایک عورت جہنم میں چلی گئی, فی ہرۃ, بلی کی وجہ سے باندھے تھی, نہ کھانا دیتی تھی نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ خود ہی اپنا انتظام کرے. تو اس پہ آج کل کا جو ماڈرن ایج ہے, ماڈرن لوگ ہیں, وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جنت اور فیصلہ اور میدان معیشت تو بہت بعد میں ہوگا, یہ سب پہلے کیسے ہو جا رہا ہے. یہ اعتراض, لہذا یہ سب چیزیں غلط ہیں. ابھی اعتراض جواب چل رہا تھا. تو اسی طرح یہ سیکھنے کا پیریڈ ہے, سیکھنے کا زمانہ ہے, اسی طرح سے سیکھا جاتا ہے. تو بعد میں ہوگا کیسے, ابھی سب معلوم ہو گئی. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب سارے مومن, المومن مرآت المومن,
مومن کا آئینہ ہے تو حضور تو سب سے بڑا آئینہ تھے، آپ کا دل تو سب سے بڑا تھا، تو آپ کے دل پر مستقبل میں پیش آنے والے واقعات چھپ گئے، اسی کو دیکھ دیکھ کر ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، وہاں سے آپ پڑھ کر کے لوگوں کو بتاتے رہے، اس وجہ سے مستقبل کے واقعات چھپ گئے۔ تو ہم کو اسی دین کو دوسروں تک، اس کی حقانیت کو دوسروں تک اسی انداز میں پہنچانا ہے کہ لوگ حق کے قریب آئیں، اور فہم دین یہ بہت ضروری ہے۔ جس زبان میں ہم پیش کر رہے ہیں زبان بہت اچھی، لیکن باطل مل گیا ہے، تو یہی تو باطل نے کیا ہے۔ حق والوں کی پہچان یہ ہے کہ حق کو سمجھے ہوں اور اس کے بعد اس کو صاف ستھری زبان میں انا افصح العرب بید انی من قریش، حضور نے فرمایا کہ میں تو سب سے فصیح اللسان ہوں، اور ہاں قریش سے ہوں، اور بھی فصاحت آپ نے ثابت کی۔ اس طرح کہ تعریف ہوتی ہے بشکل ضم کبھی ہوتی بشکل مدح، تو اس طرح بید انی قریش کہہ کر کے مزید آپ نے تعریف کی، لیکن کسی کو ایسا نہ لگے کہ خود اپنی زبان سے تعریف کر رہے ہیں، تو آپ نے لہجہ بدل دیا، بید انی من قریش۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحیح سمجھ کر دوسروں کو پیش کرنا، صحیح سمجھنے پر ایک بات خاص طور پہ عرض کرنا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ہے خدا کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ، جو چیزیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہوں گی وہ مقصود ہوں گی اور اس کا درجہ بہت بڑا ہوگا، اور جو چیزیں رضا الہی کا ذریعہ نہیں ہوں گی بلکہ کوئی نتیجہ ہے جس کا رضا الہی میں کوئی دخل نہیں، تو اس کا درجہ کم ہوگا۔ مثلا بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے، اگر سب کے میں صحیح سمجھا لے جاؤں تو اچھا ہے، کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خدا کی رضا کا ذریعہ دین اور دین کے سارے اجزاء، انہی اجزاء میں ہم جو دین کی باتیں تقریر کے انداز میں سیکھ کر کے پیش کر رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ خدا کی رضا کا ذریعہ۔ اب خدا کی رضا حاصل کرتے کرتے کبھی کیا ہوتا ہے، کسی کو کرامت ملتی ہے، کرامت، تو کرامت سے زیادہ افضل ہے دین کے اجزاء پر عمل کرنا۔ یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا 1000 کشف سے افضل ہے۔ اب ہم اور آپ جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کی اہمیت نہیں دیتے، جو تلاوت کرتے اس کی اہمیت نہیں دیتے، جو ہم باتیں سیکھ کر کے دوسروں تک پہنچا کر تبلیغ کریں گے اس کی اہمیت نہیں دیتے، دوسری کسی چیز کی اہمیت دے کر کے ہم اپنی چیز کو گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں۔ جو یہاں پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا یہ خدا کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ، اور کرامت یہ تو ایک چیز اس کے بعد حاصل ہو گئی، وہ ذریعہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہی دکھا دیا لوگوں کو، وہ اللہ کا فعل ہے، بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر وہ بندہ نبی ہے تو وہ معجزہ ہے، اور بندہ ولی ہے تو اس کا نام کرامت ہے۔ لہذا اپنی چیزوں کو ہمیں اہمیت دینا ہے، اور تسبیح، تلاوت، نماز، متعلقات اس کا علم، اور اس کے علم کا ایک حصہ یہ جو بزم ہے جس میں آپ حضرات نے شرکت کی، اور شرکت کر کے اپنی خابیدہ صلاحیت کو آپ نے اجاگر کیا، یہ بھی خدا کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، وہ ہم کو ضروری ہے کہ we have to know the significance of our knowledge related to the approval of Allah۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ علوم جو ذریعہ ہیں اس پر ہم اس کی اہمیت دیں۔
اب آخر میں آپ تمام حضرات کا پھر سے شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے ایسے افراد تیار کیے اور تیار کرنے کا ذریعہ آپ نے بنایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس امت کے نونہالوں کو انشاءاللہ مبلغ عطا کریں گے، مفسر عطا کریں گے، جو صحیح دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے اور ہم کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کے لیے اپنی رضا کا اور جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔